مگر انہوں نے آخری دن بدوانی یا ہدایت حق بیان کرتے ہیں، حق بیان کرتے بدعا نہیں کی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں پڑھو، ٹھیک ہے، کہ ان کی کیا تھی؟ بالوں میں طاقت تھی۔ کیا تھی؟ بالوں میں طاقت تھی۔ حضرت علی کے بالوں میں طاقت تھی، ادھر بالوں میں ذکر دیکھ، بالوں میں طاقت۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میری جتنی بھی طاقت ہے وہ بالوں میں، یہ نہیں کہا میری اللہ طاقت ہے۔ حضرت علی نے کہا میری اللہ طاقت ہے، وہ نبی ہے، وہ کہہ رہا میری بالوں میں طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو شرک ہوگا یا نہیں؟ آج کا فتویٰ لگے جو آج لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیوی سے نے سارا راز جان لیا، تو وقت کے بادشاہ نے اسے لالچ دیا۔ انبیاء کی ازواجہ بھی پیسوں پر لالچ پر آ کر ان کے مخالف ہو جاتی تھی، تو پھر میاں باقی کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اسے بالوں سے باندھا گیا۔ کیا باندھا گیا؟ بعد میں اس کے بال کاٹے گئے۔ کیا عورت نے اس کے بالوں سے باندھ دیا، تو طاقت بالوں میں تھی۔ پھر وقت کے حاکم کو خون بلا لیا، وہ پکڑ کے انہوں نے اس دور میں کنواں بنایا۔ کیا بنایا؟ ٹھیک ہے، شمعون علیہ السلام کو اس کنویں میں باندھا، اور اپنی جتنی بھی اس کی حکومت کی پبلک تھی وہ کنویں میں اوپر آ کے اس کو وہ جوتے مارتا تھا، کچھ کرتا تھا کچھ۔ پھر اس نے اس وقت دعا کی، اے اللہ آج مجھے طاقت دے، میں ان کو بھی غرق کروں اور ان کے ساتھ خود بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی، اس نے کنویں غرق کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مر گئے۔ ان کی خوراک کیا تھی؟ زندگی میں انہوں نے شہد کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، وہ جنگلوں سے شہد ہی لیتے تو شہد ہی کھاتے۔ ان کے بارے میں پڑھے نا، ان کو کتنا اس وقت کے لوگوں نے ذلیل کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے نا، ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں نے نیزے پر سر اٹھایا ہے تو ادھر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، وہ بھی تو اس وقت بھی تو عیسائی تھے۔ کہاں گئے عیسائی سارے؟ طاقت یہودیوں کی تھی، کیا تھی؟ اسی طرح اس وقت طاقت یزیدیوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کہیں عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ تو دعا کرتے تھے سب کچھ ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں دعا کی انہوں نے؟ یہاں واقعہ کیوں لکھے گئے ہیں کتابوں میں؟ ٹھیک ہے، کہ امتحان ہے، کیا ہے؟ اور مومن جو ہوتا ہے یا انبیاء یا رسول جو ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ امتحان سے باغی نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ میں امتحان میں کامیاب کرنا۔ کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، ثابت قدم رکھنا، ٹھیک ہے، تو ثابت قدم رہے، وہ ثابت قدم ہونا ہی ان کی سلامتی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ امتحان کے وقت بھاگے نہیں۔ کیا نہیں؟ ہاں بھاگ کے تو پھر بندہ کہتا کہ ہاں بھائی اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا، تو اللہ کہتا میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ حق پہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ حق سے پھرتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہونے کی تو سب سے بڑی دلیل ہی ہے کہ وہ میدان میں ثابت قدم رہتا ہے، اور جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو میدان میں شہادتیں حاصل کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے طریقے ہیں گفتگو کے کہ بندہ پوچھے گا اللہ ساتھ دے رہا یا نہیں دے رہا، اللہ کے ساتھ دینے کے دلیلیں کیا ہے؟ راہ ثابت قدمی، صبر، ٹھیک ہے، حق پہ قائم رہنا، حق کے لیے جان مال دے دینا، وہ سب دیا انہوں نے۔
اب یہ کہتے جی یزید کا آرڈر ہی نہیں تھا، وہی مانو، ٹھیک ہے، کہ نہیں تھا آرڈر ہے، کیا نہیں تھا مانو، مگر ہندا نے کیا کہا تھا اپنے خامد کو، اور ہندا ہے کون تھی؟ ٹھیک ہے، فاطمہ کی غلام لونڈی، کیا ہے؟ حضرت علی کے گھر میں ملازم تھی، کیا تھی؟ تو جب ام کلثوم اور بی بی زینب سامنے آئی تو ہندا ملنے آئی تو پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا تم جانتے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے طاہرہ ہندا کو کرایا تو وہ سب سے پہلے ماتم کس نے کیا؟ ہندا نے سر پھاڑا تھا اس نے، کیا پتھر مار دیا اپنے آپ کو، کیا مار دیا؟ سر پہ۔ اتنا بڑا ظلم، میں تو آپ کے مسو غلام ہوں، آپ وہ سر پھاڑ کے ایسے ہی، ٹھیک ہے، یزید کے دربار میں چلی گئی۔ یزید کو اس نے لعنت کی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یزید پہ لعنت کرنے والی کون ہے؟ اس کی بیگم ہندا۔ جو اولاد لعنت کرے، بیوی لعنت کرے، اس کی ہم اولاد بن کے لعنت ہی نہ کریں، کچھ الگ ترین تو پڑھو کہ اولاد کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو سر شمر کو قتل کا کہا ہی نہیں تھا۔ تیری مرضی سے سب کچھ ہوا۔ تو وہ بھی پڑھے نا، ہم وہ واقعی نہیں پڑھتے، ہم میدان کربلا میں شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا لڑنے گیا، فلانا لڑنے گیا، فلانا لڑنے گیا، سنی یہاں تک بیان کر کے اپنا حق ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں رونے کی آواز آتی ہے وہاں سنی جاتا ہی نہیں ہے کہ رونا کب سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ شہادت تو سنی خوش ہو کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے کون گیا، دوسرا کون صحابی تھا شہید ہونے گیا، 3 دن مار کا، یہ تو سنی خوشیوں سے بیان کرے گا، مگر بعد میں کون سا سنی بیان کرے گا واقعہ، وہ بھی سنی کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہ جب وہ شام سے مدینے کی طرف روانہ ہو، بس وہ واقعہ، اور پھر مدینے میں کیا کیا ہوا، وہ صحابہ کے ساتھ ہوا قتل وغیرہ دن، وہ بیان کرے گا کہ یزید نے مدینہ کو بھی آرڈر دے دیا تھا نا، جو نہیں مانتا اسے قتل کرو، وہ سنی بیان کرے گا، کیا کرے گا۔ اب وہاں جو شام میں دربار میں جو ہوا ہے وہ سنی نہیں بیان کرے گا، کیوں؟ وہ زین الپایا ان کا، زین العابدین بی بی زینب فاطمہ، وہاں وہ بول رہی ہے، کیا بول رہی ہے؟ جہاں تو بول رہا ہے وہ شہادت ہے، وہاں کوئی نہیں بول رہا، سارے خاموش ہیں، لڑ رہے ہیں، وہاں سنی بولے گا۔ جہاں سیدوں نے بولا ہے وہاں وہ نہیں بول سکتا سنی، وہ جو سیدوں نے بولا ہے یزید اور معاویہ کے بارے میں، وہ ذرا خطبے پڑھاؤ نا، شہادت میں تو بولا ہی نہیں گیا، کچھ ڈرا گیا، تو ہمیں ان کے خطبے نہیں بتائیں گے، کیا نہیں بتائیں گے، ان کی شہادت بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو مامو حسین کہہ رہا ہے وہ بتاؤ نا کیا خطبے دیے تھے، زین العابدین نے کیا خطبے دیے، بی بی زینب نے کیا خطبے دیے، ام کلثوم نے کیا خطبے دیے، کس طرح چلا، کیسے وہ گئی، ٹھیک ہے، کیا ان کے ساتھ حال ہوا، وہ نہیں بتائیں گے۔ جہاں کان سے بالیاں اٹھا رہے ہیں وہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سنی کا بھی تو ایک ایسا نا بتانے کا بڑا بتا، جس طرح ہے مامو حسین کو اس طرح ہوا، گھوڑے دوڑوائے گئے، یہ کیا، وہاں بیان ہی نہیں کر رہا، وہاں تو واقعہ بیان کر رہا ہے نا، وہاں کوئی لوگوں کو حجت تھوڑی بن رہے، جہاں اہل پاک حجت بنی اللہ کی، یعنی کہ بولے حق پر، وہ حق پر بولنا ہی سب سے بڑی
بات ہے وہ نہیں سنی بولے گا، جب وہ بولے گا سنی سنی نہیں رہے گا، لوگ کہیں گے شیعہ ہو گیا، یہ تو شیعہ کی زبان بول رہا ہے۔ وہ بولنا اور بات ہے، بیان کرنا اپنے سے واقعہ بیان کرنا، اس میں شاہدیں ہیں کہ اتنے شہید کیے، اتنے یہ ہوا، وہ سارے سنیں گے۔ جب یزید شام میں جا کے حجت پوری کی، بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ بیان نہیں دے گا، کیوں؟ وہ بیان دے گا تو پورے خاندان پہ لعنت بھیجنی پڑے گی۔ یہ جنگ ہے، جنگ ہے، جنگ میں پہلے بھی صفحے بندی ہے، حضرت علی اور معاویہ کی وہ بندی ہے، لڑے ہیں، کس پہ لڑے ہیں؟ دونوں حق میں، ٹھیک ہے، دونوں حق پہ، دونوں کے بیان تو سنو۔ بیان فیصلہ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ کون کس بیان پہ لڑ رہا ہے، کون کس بیان پہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑائی خاموشی سے تو نہیں ہوتی نا، بولنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کی زبان کو اللہ اپنی کہہ رہا ہے، کس کی زبان کو کہتا ہے یہ تیری ہے، میری نہیں ہے۔ کیا ولی کی زبان میری زبان ہے، ہم آدمی کی زبان کو اپنی کہہ گی، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی جو بھی بولیں گے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اپنی طرف سے بولتے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مور ہے اللہ کے نبی کی، حضرت علی کی زبان پر، ٹھیک ہے۔ جس طرح تو ہوگا اس طرح اللہ ہوگا، یہ مور ہے نبی، جس طرح تو ہوگا وہی راستہ اللہ کا راستہ ہوگا، اس راستے پہ تو چلے گا چاہے اکیلا چل رہا ہو، تیرا راستہ ہی اللہ کا، کسی دوسرے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہاں بات کرو نا کہ زبان کس کی تھی، کون تمہیں بلا رہا تھا، جب نبی تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم اللہ اور رسول کے بلانے پہ آ ہی نہیں رہے، یعنی کہ علی کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے۔ اللہ کہتا ولی کی زبان میری زبان ہے، اور یہ غدیر خون پہ اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ تاکہ اس زبان پہ کوئی شک ہی نہ کرے۔ وہ جو واضح اعلان ہے وہ خلافت کا نہیں ہے، ہم اسے خلافت کی طرف لے جاتے ہیں، وہ خلافت کا نہیں ہے، وہ صفت کا ہے، صفت کا ہے، خلافت کوئی صفت نہیں ہے۔ جب ہم خلافت اور صفت میں فرق ہی نہیں جانیں گے تو ہم تو خلافت کے رولے میں پڑے رہیں گے نا، کہ مولا صفت اللہ کی، اللہ کی، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا سمجھتا ہے یعنی اپنا آقا سمجھتا ہے، یہ صفت ہے۔ خلافت اور ہوتی ہے، اور خلافت سزا کے لیے نہیں ہوتی، یہ سزا کے لیے ہے۔ خلافت تو زندگی سے تعلق رکھتی ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے تعلق جس کا ہو وہ خلافت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ خلافت کا انسان کی ذات سے تعلق ہے، تو تو چن لینا، تو تعلق بھی دیکھنا کہ کس چیز کا پیدائش کے سے تعلق ہے، کیونکہ وہ خلافت ہے، اور جس چیز کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے وہ صفت ہوتی ہے۔ تو یہاں حضرت علی کو اللہ نے اپنی صفت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کا اعلان کیا کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، میں بھی مولا ہوں اور علی بھی مولا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور صفت اللہ بندے کو دے سکتا ہے، جس کو اپنے ہاتھ کہتا ہے اس کو اپنی صفت دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر خلافت میں تو ہاتھ نہیں کہہ رہا نا، ٹھیک ہے، ایک پہ بیعت ہونا لازم ہے، ایک پہ یقین ہونا لازم ہے۔ اب تو علی کی بیعت کرنا نہ کر، مگر یقین کرنا کہ وہ مولا ہے تیرے، وہ مولا، اس سے نہیں پھرنا۔ یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ تاکہ تو بیعت کر کے بھی اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تیری بیعت قائم نہیں ہے دین کے حساب سے،
رضا لازم ہے. کیا ہے؟ اس لیے صدیق اکبر اتنے دن بے چین رہے. کیا رہے؟ بے چین رہے. حتیٰ کہ سب سے اچھی خلافت حضرت صدیق اکبر کو ملی تھی، کوئی مخالف نہیں تھا. تو انہیں کیا ضرورت تھی اپنی غلطی پہ معافی مانگنے کی؟ ثابت کر دیا کہ کوئی حضرت علی کی رضا نہ حاصل کرے وہ اسلام میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے چاہے 6 ماہ بعد رضا حاصل کی. ٹھیک ہے؟ راضی ہو. ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. کیا تو یہاں تو نہیں نا نماز ساتھ پڑھی گئی. جب نماز ہی نہیں ساتھ پڑھی گئی مولا علی کی اتباع میں یا ان کی رضا میں. ٹھیک ہے؟ رضا میں ہوتا ہے کہ کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا، یہ رضا ہے. عطا ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے کہ امام اسے بنانا جس کی اطاعت کر رہے ہو. دونوں حالت میں تمہاری امامت جائز ہے. یعنی کہ ولی کا پیچھے ہونا بھی تمہاری نماز کی قبولیت کی اللہ دلیل دیتا ہے. اگر وہ پیچھے نہیں آگے تو پھر بھی دلیل دیتا ہے تمہاری نماز ہو گئی. اس لیے ولی پیچھے بھی کھڑا ہوا آگے بھی کھڑا ہوا تاکہ لوگ جان جائیں کہ ولایت کے بغیر کسی مومن کی نماز نہیں. یہ حدیث ہے. کیا کہ جب تک تمہاری سب میں ایک ولی اللہ کا دوست نہ ہو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا خلیفہ نہ ہو کہ خلافت کا منکر کی نماز تو ہو سکتی ہے مگر مولا علی کے منکر کی نماز نہیں. ٹھیک ہے؟ خلافت کی تو مخالفت ہو سکتی ہے مگر ولایت کی مخالفت کفر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا مگر خلافت کا اللہ نے ہم سے عہد ہی نہیں لیا. جب تک ہم نہیں راضی ہوتے ہم کسی کے ہاتھ میں بیعت ہی نہیں کر سکتے خلافت کی. مگر اللہ کے حکم پہ جب ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو پھر اللہ نے ہماری رضا نہیں پوچھنی، ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے فیصلہ کرنا. تو وہاں جب ولایت کا اعلان کیا گیا مولا ہونے کا تو کسی سے رضا نہیں پوچھی گئی کہ بتاؤ میں علی کو مولا بنا رہا ہوں تو تمہارا کیا مشورہ ہے. مگر خلافت میں رائے پوچھی جاتی تھی. کیا خلافت میں تو خلافت کی تصدیق بھی دین میں. ٹھیک ہے؟ کہ صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں کہا یہ میرا خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ کس کو کہا؟ ٹھیک ہے؟ حضرت صفیہ. ٹھیک ہے؟ مگر کیا کہا ساتھ؟ ٹھیک ہے؟ پھر حدیث ہے اگر میری چاہت پوچھو تو مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں کر سکو گے. جب ایک سنتوں کے بارے میں نبی فرما رہا ہے کہ میں اس لیے مسواک نہیں زیادہ کرتا یا یہ نہیں کہ تم نہیں کر سکو گے تمہارے لیے امتحان بن جائے گا، تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ علی تمہارے لیے امتحان بن جائے گا. تو جب علی کی خلافت آئی تو امتحان شروع ہو گئے. تو اگر پہلے آ جاتی تو پہلے امتحان شروع ہو جاتے. اس لیے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے امر کام آیا. تو یہ خلافت قائم ہوئی تھی مضبوط کرنے کے لیے. کیا کیونکہ نظام کو کیا ہے اب دین اور نظام میں جو فرق نہ رکھے تو پھر جان دے خلافت ایک دینی ہے. وہ کون سی خلافت ہے جو مولا علی کو ملی؟ ایک نظام کے لیے تھی. ٹھیک ہے؟ وہ صدیق اکبر عمر کو ملی. انہوں نے اپنے دور میں نظام مسلمانوں کا اچھا بنا دیا. ہم ان کے نظام کو جب دیکھیں گے ان کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے؟ ان کی تعریف مگر وہ نظام بنانے میں علم دینے والا کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ.
اس میں بھی نظام میں بھی علم علی سے لیا گیا تاکہ آپ کی خلافت پر کوئی قیامت تک شک نہ کرے کہ علی کے بغیر خلافت تھی، ہم نہیں مانتے۔ کہ علی خلافت میں رہنمائی کرتا رہا خلیفوں کی، اور خلیفے ان سے مشورہ لیتے رہے، اس لیے تو خلیفوں نے بھی کہا کہ آپ مولا ہیں، آپ مشکل کشا۔ تو اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے، حتیٰ کہ خلافت کی رہنمائی تو مولا علی۔ تو جہاں حضرت علی کی رہنمائی ہو وہاں بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور جہاں حضرت علی خود رہنما ہو وہاں اللہ راضی ہوتا ہے اور قرب بھی دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب وہاں راضی ہوتا ہے، قرب لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا۔ تو ایک خلافت قرب بھی ہے، اللہ کا رضا بھی ہے، اور ایک صرف اللہ کی رضا ہے، قرب ٹھیک ہے۔ وہ قرب کو قائم کرنے کے لیے تاکہ کوئی قرب سے دور نہ ہو، اس لیے وہ خلیفہ کبھی قرب سے دور نہیں ہوئے تھے، پانچ پاک کے ساتھ ہی کیا رہے، ان کی زندگی ایک ہی گھر میں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ناراضگی کا دن ہے 6 ماہ ہے وہ مانو کہ بھائی ناراض سے ہم اسے کبھی منع نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں ناراض، مگر جب ایک ہوئے وہ بھی مانو کہ بھائی ناراضگی بات پھر ایک، ٹھیک ہے۔ وہ ناراضگی ہمارے لیے امتحان ہے کیا کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، اسی ناراضگی میں رہتے ہیں یا جس طرح مولا علی راضی ہو گئے پھر اتباع ہم شروع کر دیتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سخت دل ہو کر رہتے ہیں یا نرم ہو جاتے ہیں۔ نرم ہو گئے کیا ہو گیا کہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں، جو اپنی ذات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میری ذات کو جو مرضی کچھ کر دے، مگر میں اللہ کے لیے تلوار اٹھاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے ہی میں لڑتا ہوں، اور اللہ کے لیے میں حجت ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کی حجت ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کون کیا کر سکتا ہے مولا علی کی مخالفت؟ تو ثابت ہوا کہ مولا علی کے علم سے اگر انسان اللہ کی طرف یعنی کہ مولا کی عظمت کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کی حجت کا منکر ہو گیا۔ تو جو اللہ کی حجت کا منکر ہو جائے وہ اللہ کا، اللہ نے کہا یہ میری حجت ہے اور میں اسے قائم رکھوں گا۔ قائم کیسے رکھے گا؟ کہا اس کی اولاد سے حق کو قائم رکھے، حجت کیا اللہ کی، حق کا بیان کیا کرنا۔ تو آپ سید بیان کرتا ہے، سید اللہ کی حجت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حق بیان کرے گا چاہے اس کی جان بھی چلے گا، اور ہمیشہ حق پہ رہے گا چاہے اس کی جان ہی چلے گی۔ اس لیے پھر سجدوں نے بھی وہی کام کیا، اللہ کی حجت بن کر کہ حق پہ قائم رہے، جانے گئی کچھ بھی جائے، حق حق، اور سید کو حق پہ نہ ماننا ہی کفر ہے، کفر ہے۔ جن سے تمہیں حق ملا تو اس کا ہی منکر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو دلیل حق کا جو منکر ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے جو میری دی ہوئی دلیلوں کو رد کرے گا وہ بھی کافر ہے، وہی کافر۔ تو پھر کافر تو ہوگا، دلیل کیا اللہ کے حق کی، اللہ کا رسول، مولا علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ اللہ کی دلیل ہے حق کی کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے ساتھ ہے، میرا قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے، میری رحمت ان کے ساتھ ہے اور یہ میرے ساتھ ہے، میرا فضل انعام سب ان کے ساتھ ہے۔
جو میری رحمت فضل انعام بخشت چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ غرق ہوگا، یعنی کہ وہ غرق ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں جو پنجتن پاک کے مخالف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بغض رکھتے ہیں. اللہ ان کے دلوں سے نور چھین لیتا ہے. جس نور سے مومن کے دل کو زندہ رکھا جائے گا، ایک ہے روح سے زندہ ہونا، روح ہر دل میں ہوتی ہے، کافر بھی زندہ ہے. وہ جب نکل جاتی ہے تو کافر اور انسان دونوں مرے ہوئے ہیں. اب پوچھا جائے جس سے اللہ مومن کو زندہ کرتا ہے اس سے بندہ زندگی کو دیکھے تو پھر وہ تو ایمان کے نور سے زندہ کرتا ہے، روح سے زندہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، روح سے زندہ نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے نور ہے مومن کی زندگی. جب میں مومن کے قلب میں نور دیتا ہوں مومن ایمان کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے، اور جسے میں نور نہیں دیتا وہ ایمان وہ زندہ نہیں ہے. یعنی کہ روح رکھنے والا صرف روح رکھنے والا انسان کو اللہ نے زندہ نہیں کہا. صحابہ اکرام سے پوچھا گیا، صحابہ سے پوچھا گیا کہ تم جب ان کافروں سے لڑتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو تم جہنم وصل کرتے ہو تو اتنی آسانی سے کہا یہ مردہ ہے، کیا ہے، ہمیں ان سے لڑتے وقت ڈر نہیں لگتا. ڈرنا کس سے ہے؟ جو زندہ ہو. زندہ کون ہے؟ کہا ایمان کے نور والا، اس سے ہمیں لڑنا منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج مسلمان سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے لڑنا ہے وہ مردہ ہے. کیا کہا ہم ان سے لڑتے تھوڑی ہے، وہ گند کو ہم جہنم میں ڈالتے ہیں، آگ میں، جیسے کہ کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے. اللہ نے ان کو کچرا کہا ہوا ہے، گندگی کہا ہوا ہے. ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے. کچرے اور گندگی کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے تو مولا علی سے جب پوچھا گیا تم تو بناتے کیوں، کہا یہ اللہ کا خزانہ ہے امانت، تم جلاتے کیوں، یہ گندگی ہے کچرا. ایک تو ہم اللہ کی امانت سمجھ کے دفناتے ہیں. ٹھیک ہے، امانت کی حفاظت کرنا مومن کا کیا ہے؟ شیوا. اس لیے کہا قبروں کی حفاظت کیا کرو. حفاظت وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی نشانی قدر والی نشانی کو عزت نہ دے وہ بے قدرہ ہے. یعنی کہ مرنے والے کی قبر کو عزت دینا اللہ کی نشانی کی قدر کرنا ہے، اور اس کی قبر کی بے حرمتی کرنا اللہ تعالیٰ کی قدر کی بے حرمتی کرنا. اس لیے کہا قبروں کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، مگر کن کی؟ جو مومن ہو، جب ان کی قبر نور ہوتی ہے، ان کی قبر جنت کا باغیچہ ہوتی ہے، اور ان کی قبروں پہ رحمت ہوتی ہے. اور جہاں اللہ کی رحمت ہوگی کیا مومن وہاں بے حرمتی کرے گا؟ پہلے قبروں کے بارے میں جانو تو صحیح. تو ایمان والوں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی قبروں کے بارے میں حدیثوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایمان والی قبروں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے ان کی قبروں میں ان کا کیا مقام ہوگا. تو پھر ہم ادب کریں گے نا. ہر کسی کی قبر کی ایک جیسی اللہ کے نبی نے تعریف نہیں کی. کافر کی قبر کی جو اللہ کے نبی نے کہا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، منافق کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، اور جو جہنم کا گڑھا ابھی اس گڑھے میں گرنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے اللہ نے منع کر دیا. قبروں سے روکو، ان قبروں سے جو جہنم کا گڑھا ہو.
اور ان قبروں سے نہ روکو، ان قبروں کی دلیلیں دو جو جنت کا بغیچہ۔ ایک سے روکنا اور ایک کی طرف بلانا ہے۔ کہا کس طرف بلانا ہے؟ کہا جو جنت کا بغیچہ ہو اور جو جہنم کا گڑھا ہو اس کی طرف سے روکنا کہ یہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ یہ جہنم کے قریب جانا بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اور جنت سے دور رہنا بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ تو جب تک تم ایسی قبروں کے قریب ہوتے ہو تو اللہ کی جنت کے قریب ہوتے ہو، اور جب جہنم کے گھروں والی قبروں کے قریب ہوتے ہو تو جہنم کے قریب ہوتے ہو۔ تو یہ بھی جاننا ہے کہ جہنم کون سی قبر ہے اور جنت کون سی قبر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کیا کہا؟ جہنم کی طرف جانے سے روکو، اور کس سے بلاؤ؟ کہا جنت کی طرف۔ اور دلیل ہی انہیں کی دو جو جنتی ہیں، جنت کی طرف بلانے کے لیے بھی تجھے جنتی لوگوں کے واقعہ سنانے پڑیں گے کہ انہوں نے جنت کیسے حاصل کی، یہ جنت کے کیسے حقدار ہوئے، اللہ نے انہیں کیوں انعام والوں میں شامل کیا، ان کی زندگی کیسے تھی۔ جب اس زندگی سے واقف ہو جاؤ گے تو اس قبر والے کی عزت کرو گے، بے حرمتی نہیں کرو گے۔ تو ثابت ہوا جس قبر پہ ہم جاتے ہیں اس قبر والے کی زندگی کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس قبر والے نے زندگی کن لوگوں میں گزاری ہے اور کن کی اتباع میں گزاری ہے اور کس کی رضا میں گزاری ہے اور کس کو راضی کیا ہے اور کس کے قرب میں رہتا تھا اور کس کی عبادت کرتا تھا اور کس سے مانتا تھا۔ یہ جاننا لازم ہے۔ اگر قبر والے کے بارے میں تجھے معلوم ہی نہیں ہے تو اس قبر میں تو اندھا گونگا بہرا ہو کے جا رہا ہے، اور اندھا گونگے بہرے کے لیے اللہ نے کوئی ہدایت نہیں رکھی ہوئی۔ ہدایت اسی کے لیے رکھی ہوئی ہے جو علم سے ہدایت پائے اور پھر ہدایت والوں کی تعریف کرے کہ اللہ نے اگر علم سے مجھے ہدایت دی ہے تو ان کو بھی اللہ نے علم سے ہی ہدایت دی ہے، تو پھر میں ان کی کیوں نہ عزت کروں، یہ جب میرے ہیں کہ یہ مجھ سے پہلے چلے گئے میں ان کے بعد جاؤں گا۔ تو یہ اقرار کرنا مومن کا شیوا ہے۔ جن کے ملنے کا، جن کے میں شامل ہونے کا انسان اقرار کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، انہی کی قبروں کی بے حرمتی کرے تو اسے دین اسلام پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ تمہاری دعائیں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے درجے بڑھیں گے ان کے، جب ان کے درجے بڑھیں گے تو جس کے اللہ اپنی بارگاہ میں درجے بڑھائے گا اس کی جب بے حرمتی کرو گے تو اللہ کو جلال آئے گا کہ اللہ برگزیدہ بندوں کی قبر پہ فرشتے رکھتا ہے، اتارتا ہے عبادت کے لیے، نور کے لیے، درجات کے لیے، تعریف کے لیے اور تحفوں کے لیے۔ پھر اللہ سے پوچھو کون سے فرشتے ہیں جو تحفے لے کر جاتے ہیں قبروں میں، اور کن کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ جب تم جن کے لیے دعائیں کرتے ہو۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ کہا بخشش۔ مرنے کے بعد سب سے بڑا تحفہ ہی مردے کے لیے جو دنیا سے جا چکا ہے وہ بخشش کی دعا ہے۔ اور بخشش کی دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ کہا وہ درود سے ہوتی ہے، وہ درود سے ہوتی ہے۔ اگر تم اپنوں کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہ تمہارے جو خون والے ہیں انہیں تحفے عطا کرے، تحفے عطا کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے رکھتا نہیں، رکھتا تو پھر وہ درود کی برکت سے کیا ہوگا؟ تیرے ماں باپ کو بھی بخشش ملے گی اور تجھے بھی بخشش۔ اور درود جنت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا
جب تک درود والے کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. ساتھ اگر اس کے نام ایمان میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، صرف اس نے زندگی میں درود پڑھا تو درود اس کے گناہوں پر باری ہو جائے گا اور میں اسے جنت دوں. نامہ اعمال پھر تولا ہی جائے گا، لکھا ہوگا تو جنت میں جائے گا نا. اس لیے کہتے ہیں اپنی زندگی میں درود پڑھ لیا کرو. اگر اللہ کے نبی کے ساتھ جنت جانا چاہتے ہو، نبی تمہیں اپنے ہاتھ پکڑ کے تمہارا اپنے ہاتھ کے ساتھ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، اور فرشتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کریں گے کہ تو اس کو جہنم میں کیوں لے کر جا رہا ہے. وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، اس انسان نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کہا دوبارہ سے نامہ اعمال تولا جائے. اللہ نے جب نامہ اعمال تولا تو وہ جہنمی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھی فرشتوں کو ہی کہا تولو، فرشتوں نے کہا اللہ کیوں، نبی نے بھی فرشتوں کو ہی کہا تولو، فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی کوئی نیکی نہیں. تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس کی مانت ہے. اس کی مانت ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا درود اس نے پڑھا تھا جو میرے پاس تھا، اللہ کے پاس نہیں جاتا درود. اللہ کے پاس تو نیکیاں جاتی ہیں، نماز جاتی ہے، روزہ جاتا ہے، تلاوت جاتی ہے. جو اللہ کے پاس جاتی ہیں چیزیں، وہ بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کن کی عبادت کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کی. نبی کے پاس مانت کیا تھا؟ آپ نے کہا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو. جب رکھا تو وہ پلڑا بھاری ہو. کہا بتاؤ؟ کہا اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں. یہ شان ہے. دیکھنا مانت ہم نے کس کے پاس رکھی ہوئی ہے. ہم قرآن کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس مانت رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دینا. ہم نے اتنی دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھا، تیرے پاس مانت رکھی ہے تاکہ جب ہم بھول جائیں تو تم ہمیں یاد کروا دے تو ہم کلمہ پڑھ لیں. اللہ کے پاس تو مانت رکھنا مومن نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، ہر چیز کی امانت کی حفاظت اللہ نہیں کرتا. ایک امانت وہ ہے جس کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، وہ درود ہے. وہ درود ہے جو مانتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. اللہ کے پاس نہیں درود جاتا. اللہ کے پاس بندے کی حفاظت جاتی ہے. زکوٰۃ کی جو چیزیں اللہ کے پاس جاتی ہیں، اس چیزوں کی وجہ سے جو نیکیاں، عبادت، ذکر، زکات، علم اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ بخشش کرے گا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود جاتا ہے، اس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشیں گے. تو یہ شفاعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ درود پڑھنے والے کی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. نماز پڑھنے والے کی تو اللہ بھی کرے گا. اس لیے اللہ کو بھی اختیار ہے. کیا ہے؟ مگر اختیار ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کو اختیار بخشش کا کون سا دیا اللہ نے. اور اختیار نہیں دیا کہ تمہیں کلمے کی وجہ سے بخشوائیں گے. کوئی اختیار نہیں. تمہیں نماز کی وجہ سے بخشوائیں گے. کوئی اختیار نہیں. یہ سارے اللہ نے اپنے پاس رکھے. ایک اختیار ہے درود، یہ نبی کے پاس. تو ہم نے دیکھنا کون سی فرشتے چیزیں اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کون سی فرشتے نبی کے پاس لے کر جاتے. دونوں جگہ فرشتے ہی ہیں، مگر نام دونوں جگہ انسان کا ہی ہوگا کہ کس نے عبادت کی. وہاں ہوگا کس نے درود کیا. ٹھیک ہے، تو تیرے ماں باپ، تیرے ماں باپ کا نام لیا جائے گا. فرشتے نام لیں گے.
نبی کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے، حتیٰ کہ اللہ بھی سب اس سے واقف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب ناموں سے واقف ہے، اس کے باوجود حجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی علم، یہ علمی دلیل ہے۔ یقین کیا کہتا ہے؟ اللہ سب سے واقف ہے۔ علم کیا کہتا ہے؟ اللہ کو فرشتے بتاتے ہیں۔ فرشتے، نماز کیسے آسمانوں پہ جاتی ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو خود نمازی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب خود دیکھنا یہ یقین ہے، کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ دلیل، حجت، تاکہ بتایا جائے کن مرحلوں سے گزر کر تمہاری عبادت آسمان پر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے فرشتے چیک کرتے ہیں۔ کیا اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہاری باتیں نہیں دیکھتا، میں تمہارا قلب دیکھتا ہوں، اور فرشتے تمہاری باتیں دیکھتے ہیں۔ فرشتے تمہاری باتیں، ٹھیک ہے، تمہیں وہ چیک کرتے ہیں۔ کیا اللہ تو تمہاری باتیں چیک نہیں کرتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تو تمہارا دل اور نیت دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے چیک کرتے ہیں عبادت کتنی صحیح کی ہے، کیا یہ دوسرے آسمان پہ جانے کے لائق ہے یا نہیں، یا اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ تو فرشتے بھی منہ پہ مارتے ہیں، اللہ بھی منہ پہ مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ معرفت کا جملہ ہے کہ فرشتے مارتے ہیں تو تم سمجھ لینا اللہ ہی مار رہا ہے۔ اسی طرح نبی مارتا ہے تو سمجھ لینا اللہ ہی مار رہا ہے، اللہ ہی مار۔ اس طرح محمد جب مارتا ہے تو سمجھ لینا اللہ ہی مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد کا مارنا بھی کافر کو اللہ کا مارنا ہے، اللہ کا۔ تو کیا ثابت کہ کوئی مومن قاتل نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تو وہ اپنے لیے کسی کو مارتا نہیں۔ جب اپنے لیے مارو گے تو قاتل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے مارنا، اللہ کا حکم کو ماننا ایمان ہے، ایمان والے ہو جاؤ گے جب اللہ کے لیے کسی کے ساتھ لڑو گے، اور جب آپس میں لڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فساد والے ہو۔ تو پھر ہم نے دیکھنا ہے اللہ کے لیے لڑنے والوں کا کون سا دور تھا اور آپس میں لڑنے والوں کا کون سا دور تھا۔ اور جب آپس میں لڑے تو ہم فسادی ہو گئے، اور جب اللہ کے لیے لڑے تو ہم مومن ہو گئے۔ آپس میں لڑنے کے لیے تھا کہ آپس میں لڑ کر تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ کیوں نہیں کہلا سکتے؟ کہ مومن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی، وہ مومن ہوتا ہے۔ تو جب ہاتھ زبان سے ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینے لگ جائے تو اللہ کہتا ہے وہ مومن ہی منافق ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھنا ہے تکلیفیں کس کو دی گئی، ہاتھ اور زبان سے، ٹھیک ہے، اور کس نے تکلیفوں سے روکا کہ ایسا نہ کرو، اور کس نے کہا کرو تاکہ ہم غالب رہیں، کیا رہیں۔ یہ طریق ہم نے خود دیکھنی ہے، جس نیت سے، جس نظر سے، جس حکمت سے اور جس شعور سے ہم دیکھیں گے اسی طرح ہم پھر طریق کے بارے میں بیان کریں گے۔ اگر ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو ایک آنکھ سے بیان کریں گے، نظریہ ایک آنکھ ہے، اور اللہ رسول اور اس کے فرمانوں کے حساب سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تاریخ نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ ایک کو اہل بیت کی کشتی میں آپ نے بٹھا کے بات کرنی ہے، اور ایک کو امت میں یعنی کہ غلاموں میں بٹھا کے بات کرنی ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نبی کے غلاموں نے آقا کے ساتھ کیا کیا، سرداروں کے ساتھ کیا کیا۔ ایک کو دنیا کی سرداری کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے، ایک کو جنت کی سرداری کے حساب سے۔ ہم نے دنیا کے سرداروں کا ساتھ دے دیا اور جنت کے سرداروں سے منہ پھیر لیا، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔
کہ منہ ہم نے کس سے پھیرا ہے؟ ٹھیک ہے، جو جنت کی طرف بلانے والے اور جو جنت میں لے جانے والے اور جو جنت دلوانے والے اور جو جنتی بنانے والے اور جو نور اللہ کا بن جانے والے، یعنی کہ اللہ نے انہیں نور عطا کیا، وہ اللہ کے نوری بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ مومن پر رحمتیں کرتا ہے، اللہ مومن کے گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ مومن کے درجے بلند کرتا ہے۔ جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو، جن کی وجہ سے اللہ رحمتیں کرے اور جن کی وجہ سے اللہ مومنوں کے درجے بڑھائے، وہ افضل ہیں یا جن کی وجہ سے اللہ کچھ بھی نہ دے وہ افضل ہے؟ یہ پوچھنا ہم نے کہ اللہ کن کی وجہ سے ہمیں دیتا ہے؟ اپنے خزانوں سے، اور کن کی وجہ سے اللہ ہمیں کچھ نہیں دیتا؟ صرف زمین کے خزانے ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمانوں کے خزانے نہیں ملتے۔ تو دونوں خزانوں کا بھی علم ہونا چاہیے، کون زمین کے خزانے کی خاطر لے کر بکا اور کون جنت کے خزانوں کو ماننے لگا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حق و باطل کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ رسول کے فرمانوں کی۔ کون اللہ رسول کے فرمانوں کو مان کر آل پاک کے ساتھ رہا اور کس نے اللہ رسول کے فرمانوں کو نہیں مانا؟ کہ فرمان ہے نبی کے کہ میری آل کو تنہا نہیں چھوڑنا، میری آل، ٹھیک ہے، کس نے تنہا چھوڑا؟ معلوم تھا تو خبر دی نا، تاکہ لوگ کل کو دین کے بات نہ کریں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے آل کا ساتھ نہیں دیا۔ کا ساتھ دینا علی کا یہ حق پہ رہے گا، ساتھ دینا حسن حسین کا یہ سردار جنت ہے، ساتھ دینا فاطمہ کا یہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو سرداروں کا کس نے ساتھ دیا؟ جن کو اللہ نے سرداری دی تھی ان کا کس نے ساتھ دیا؟ اور جن کو زمین والوں نے سرداری دی ان کا کس نے ساتھ دیا؟ دونوں کا ہی تمہیں علم ہو جائے گا کہ اللہ کے نے جن کو سرداری دی تھی ان کے ساتھ کون تھے اور زمین والوں نے جن کو سرداری دی ان کے ساتھ۔ یہی پہچان ہے تمہاری، سردار دونوں ہی ہیں، سردار دونوں، شہزادے دونوں ہی ہیں، ایک زمین کے خزانوں سے سرداری لے کر شہزادہ، ایک اللہ کی جنت کے خزانوں اور سرداری لے کر شہزادہ۔ تو دونوں کو شہزادے کہو، مگر دونوں کو کہتے وقت یہ جان لو ایک کو کس کا شہزادہ کہو گے اور ایک کو کس کا شہزادہ کہو گے۔ جب شہزادے کا فرق جانو گے، ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ کہو گے اور ایک کو معاویہ کا شہزادہ، اور معاویہ اور محمد میں اگر فرق ہی نہیں کر سکتے تو تم عقل والے نہیں۔ اولادوں کو بھی ایک نسبت سے نہیں دیکھنا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ایک ابو سفیان کی اولاد ہے، ایک صحابی رسول کی اولاد ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اب تم صحابی رسول کی اولاد کے ساتھ ہوتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ جب دونوں اولادوں کا تجھے بتا دیا کہ دونوں اولادیں ہیں، ایک ہاشم کی اولاد ہے، ایک بنو امیہ سے، ایک قریش سے ہے، تاکہ تم خاندانوں اور قبیلوں میں بھی فرق جان جو، ایک قبیلے اور خاندان کی اللہ تعریف کرتا ہے اور ایک قبیلے اور خاندان کی دنیا کے چاہنے والے یعنی مال و زر والے تعریف کرتے ہیں۔ تعریف دونوں کی، اب تو دونوں کی تعریف کس طرح سے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے طریقے سے کر رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے، اور یا خود سے کر رہا ہے، اللہ پھر تمہیں بتائے گا میں کس کی قرآن اور کس کی حدیث میں تعریف کر رہا ہوں کہ تم میں سے افضل ہو۔
اور جب بتا دیا تم میں سے افضل کون ہے تو افضل کی پیروی کرنا شرط ہے اسلام میں. اسلام میں تو پیروی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ اور رسول کی بات مان کر اپنی باتیں ٹھیک ہے رد کر دو. جب تم اپنی باتیں رد کرو گے اللہ رسول کی مان کے تو ایمان میں کامل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور اگر اپنی باتوں میں قائم رہو گے اور اللہ رسول کی باتیں رد کرو گے تو کافر و منافق ہو جاؤ گے. یعنی بدترین وہ انسان ہے جو اللہ رسول کی باتوں کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے سرداری بھی جاننی ہے کہ سرداری اللہ نے کن کو دی ہے. ٹھیک ہے. دین میں دنیا میں نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اللہ شیطان کو سرداری عطا کرتا ہے اور دین میں اللہ دوست کو سرداری عطا کرتا ہے. اس لیے دنیا کی سرداری تو ان کے پاس ہوتی ہے جن کے ساتھ ابلیس اور شیطان اور نفس ہوتا ہے اور اللہ کی سرداری ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے پاس ایمان اور نور ہوتا ہے. ان کے ساتھ اللہ کی سرداری وہ اللہ کی سرداری کو مانتے ہیں. یعنی کہ اللہ جسے سردار بنائے وہی ہمارا سردار ہے. ٹھیک ہے. اور جسے ہم سردار بنائیں یعنی کہ مال و زر دنیا والے سردار بنائیں وہ ایمان والوں کا سردار نہیں ہے مگر دنیا میں سردار ہے. ایمان والوں کا تو وہ سردار ہے جو جنت کا سردار ہے.